نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین گرامی، آج کے لیکچر میں ہم علامات قیامت پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں جس پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا خروج اور دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی۔ یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ اور اس کی تمہید ہوں گی۔ ان کو قیامت کی علامات خاصہ اور علامات کبریٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزوں، ایسے واقعات اور ایسے تغیرات کے ظہور کی اطلاع دی ہے جو اس طرح کے غیر معمولی تو نہیں ہیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک و زمانے خیر القرون کے لحاظ سے مستعبد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شر و فساد کی علامت ہے۔ ان کو قیامت کی عمومی علامات کہا جاتا ہے۔ قیامت کی عمومی نشانیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے کہ امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس اعرابی نے عرض کی کہ امانت کیسی ضائع ہوگی حضور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ بخاری شریف میں یہ روایت مذکور ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ امانت کا مفہوم ہماری اردو زبان میں محدود ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لیے ہوئے ہے۔ ہر عظیم اور ہر اہم ذمہ داری کو امانت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے آخر سورہ احزاب کی آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پر غور کر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کی جانے کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں گی جو ان ذمہ داریوں کے اہل نہ ہوں گے۔ اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، حکومت، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت، امانت، افتاء، قضاء، اوقاف کی تولیت اور ان کے انتظام وغیرہ کی ذمہ داری۔ اسی طرح کی جو بھی بڑی بڑی یا چھوٹی ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی تو یہ امانت کی ذات اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگرچہ وہ ایک اعرابی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لیے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو، اس کا حق ادا کرو۔ ہر درجہ کی، ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں۔ اس کے خلاف کرو گے تو امانت کی اذاعت کی مجرم ہوگے اور اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ عن جابر بن سمرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب لوگ آئیں گے، تم کو چاہیے ان سے پرہیز کرو۔ کذابین کی تشریح یہ ہے، کذابین سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کا جھوٹ غیر معمولی قسم کا ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو، جیسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے اور جھوٹے قصے گھڑ کے اپنی بدعات و خرافات کو رواج دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور تم کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ میرے امتیوں کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار اور خبردار رہیں اور دور رہیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں۔ جیسا کہ معلوم ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک سینکڑوں مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جن میں سب سے پہلا یمامہ کا مسلمہ کذاب تھا، اور ہماری معلومات کے لحاظ سے آخری کذاب غلام محمد قادیانی۔ اسی طرح مہدویت کے مدعی بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور بہت سی گمراہ کن دعوتوں کے داعی اور قائد بھی۔ ان سب کو کذابین میں شامل کیا جانا چاہیے، جن کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے اور ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے لگے ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دوسرے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اور لوگ فرمانبرداری کریں اپنی بیوی کی اور نافرمانی کریں اپنی ماں کی، اور اپنے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اور بلند ہوں آوازیں مسجدوں میں، اور قبیلہ کی سرداری کرے ان میں سے وہ شخص جو فاسق ہو، اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان میں سے سب سے کمینہ، اور جب کسی آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر کے ڈر سے، اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہوں اور شرابیں پی جائیں، اور امت کے بعد آنے والے اس امت کی اگلوں پر لعنت بھیجیں، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنسائے جانے کا، اور صورتیں مسح کیے جانے کا، اور پتھر برسنے کا۔